السلام علیکم سر، آپ ہمیں مرشد کی صحبت کا کہتے ہیں، ہم دوسرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ ہی ہمارے مرشد ہیں، بتائیں آپ کی صحبت سے کیسے استفادہ کریں۔ اللہ اکبر۔ بنا مرشداں راہ نہ ہاتھوں دے تے دوداں باج نہ رجدی کھیر سائیں۔ مرشد کے بغیر رستہ ہدایت کا نہیں مل سکتا، جیسے دودھ کے بغیر کھیر نہیں تیار ہو سکتی، اس طرح مرشد کے بغیر بھی کام۔ مرشد ارشاد رشد و ہدایت سے نکلا ہے کہ جو آپ کی دین کے معاملات اور دنیا کے معاملات میں ایک خاص طریقے سے قرآن و سنت سے استنباط کرتے ہوئے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے احکامات کو اپنے علم میں لاتے ہوئے دوسرے آدمی کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ اور یہ بات سچ ہے، آج بھی مجھے ہمارے سید عاصم علی صاحب کا ٹیلی فون آیا تھا کہ آپ نے کہا کہ بیعت جو ہے وہ مولانا مودودی اور یہ سب لوگ، اس کے بارے میں آپ نے بات کی کل کی درس میں، تو میں نے انہوں نے پھر مجھ سے سوال پوچھا، میں نے کہا ہم نے سنا، ہم بڑے حیران ہوئے، آپ بیعت مولانا مودودی مولانا تو بڑے خلاف تھے۔ میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، بیعت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک بیعت اسلام تھی، جب بندے اسلام لاتے تو رسول اللہ نے کہتے آؤ میرے ہاتھ پر بیعت۔ ایک بیعت برکت ہوتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام برکت کے لیے بچوں کو، عورتوں کو بلا لیتے تھے، بڑوں کو بھی، کہ آؤ اور آ کر میرے سامنے بیعت کرو، سب سے اچھی باتوں کا عہد لیتے۔ ایک بیعت جہاد کے موقع پر ہو جاتی تھی، جیسے صلح حدیبیہ پر ہو گئی تھی کہ تجدید عہد کرو میرے ساتھ کہ جہاں میں جا کر جنگ لڑوں گا تم بھی لڑو گے، اور جہاں میں شہید ہو جاؤں گا تم بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص الخاص صحابہ سے لیتے تھے، مثلا صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، اپنے غیرت مند اور خوددار صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا میرے ہاتھ پر آج بیعت کرو کہ دنیا میں تم کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی کے سامنے سوال نہیں کرو گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بھی ان میں تھے، اور بھی حضرت حذیفہ بھی تھے۔ تو یہ بیعت ہوئی، اور اس کے بعد جنہوں نے یہ بیعت کی تھی وہ اونٹ پر بیٹھے ہوتے، ان کا کوڑا گر جاتا نا زمین پر، تو وہ صحابہ کرام یہ نہیں کہتے تھے یار یہ پکڑانا، وہ کہتے یہ بھی ایک سوال ہے، وہ خود اتر کر نیچے سے وہ اپنی کوڑا جو ہے پکڑتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اچھے کام کو بیعت کا، نسبت کا، عہد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسے آدمی کے زیر تربیت آ جائیں دینی حوالے سے، جو آپ کو قرآن و سنت کی راہ پر لے کر چلے اور آپ کو گمراہ ہونے سے مامون اور محفوظ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائے۔ وہی استاد شاگرد والی بات ہے، کوئی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں۔ یہ لفظوں سے چڑ نہیں کھانی چاہیے کہ یہ بیعت ہے، مرشد ہے، پیر ہے، کوئی غلط لفظ نہیں۔ پیر بوڑھے کو کہتے ہیں، وہ بوڑھا آدمی جس نے زندگی کے تجربوں کے ذریعے سے اتنا کچھ سیکھ لیا ہو کہ اپنے سے بعد میں آنے والے جوانوں کو وہ بتائے کہ جوانی میں غلطیاں نہ کر بیٹھنا، بعد میں پھر تمہیں نقصان ہوں گے۔ تو اقبال نے بھی اپنے آپ کو پیر مغاں کہا ہے کہ آ میرے پیالے سے آ کے یک دو ساگر ہیں کش، آ اور بیا بے مجلس سے اقبال، اقبال کی مجلس میں آ، یک دو ساگر کش، دو ایک پیالے پی اور بڈھے کی باتیں سن کے کیا کہتا ہے بڈھا، یہ بات ہے۔ تو مرشد بیعت کوئی بری چیز نہیں، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اب بیعت کا جو معنی لے لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی پیر صاحب کے ہاتھ پر آپ بیعت کر لیں، نہ پیر کو پتا نہ آپ کو پتا، آپ اس کوئی ماہانہ سالانہ چندہ حضرت صاحب کو ادھر دے دیا کریں، اور ان کے ابا جی جو مرے ہوئے ہیں نا اس کے عرس شریف میں شامل ہو جایا کریں، ہیں جی، اور وہاں اس پہ میلہ ٹھیلا کھایا پیا اور جناب گلاس توڑا اور 12 نے، ہیں جی، یہ کام کر کے یہ ہے وہ غلط تصور بیعت کا، اپنا پیری اور مریدی کا اور یہ تصوف کا جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ اگر ایک آدمی کسی بھی نیک آدمی کے پیچھے چلتا ہے اور اس سے اپنے نفسانی احوال کے بارے میں بتاتا ہے کہ مجھ پر یہ احوال گزر رہے ہیں اور اپنی اصلاح چاہتا ہے اس کے بارے میں، تو وہ اس کے مرشد ہی ہیں، اس کے پیر ہی ہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات سچ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحبت جو ہوتی ہے یہ بڑا اثر کرتی ہے۔ آپ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں
اپنے مرشد کی صحبت میں آ کر بیٹھتے ہیں، وہ آپ کی ذات کے اندر سے نقص اور کمیاں نکال کے تزکیہ ذات کرتا ہے، پھر آپ کو اللہ کی راہ پر لے کر چلتا ہے، یہ ضروری۔ اور اپنی تزکیہ نفس کے لیے سفر کرنا، علیحدگی کرنا، خلوت کرنا، تنہائی میں اللہ کے پاس بیٹھنا، مرشد سے سبق لینا، یہ بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لمحہ لمحہ ان کی آپ نے خبر گیری کی، ان کی تربیت کی نبی علیہ السلام نے، اور بعد میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ اس کے بعد یہ بھی طریقہ اور ٹھگوں کی طرح، پیر بھی ٹھگ ہو گئے، مرشد بھی ٹھگ ہو گئے ہیں جی، سب کا کام پیسہ لوٹنا ہو گیا۔ ابھی مرید کی جیب پر نظر رکھنی کہ مرید کو کہا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تجھے جنت میں ہم نے پہنچا دینا ہے، جیب شریف جو ہے نا یہ خالی کر دے ہمارے سامنے، یہ پھر ہو گیا، یہ تب تباہی آ گئی اور اسلام کا خانقاہی نظام تباہ ہو کر رہ گیا۔ ورنہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی والدہ بیگم رقیہ بیگم جو تھی، وہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ 1905 میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو ان کے ہاتھ پر بیعت شدہ تھی، جو مولانا قاسم نوتوی کے ساتھی تھے اور مدرسہ دیوبند جو ہے انہوں نے بنایا۔ تو وہ ماشاءاللہ اتنی نیک تھی کہ وہ ایک پھوڑے پر دم کرتی تھی تو اس کو فارسی میں کہتی دنبل، اوے پھوڑے چل ہٹ جا اللہ کے نام سے، دوبارہ نہ آئیں، ختم۔ خود مولانا مودودی منہ کے اندر پانی رکھ کے نا تو کسی جس کو بولے کتے نے کاٹا ہوتا تھا اس کے اوپر پانی کلی کر دیتے تھے، بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا مولانا کا۔ لیکن ان کو پرہیز بھی ساتھ بتایا تھا کہ گردے کپورے نہیں، آپ جو کھائے گا آپ کے خاندان میں سے اس میں سے یہ تاثیر جاتی رہے گی۔ مولانا نے یہ لکھی یہ باتیں ساری۔ بات یہ ہے کہ یہ کرامات اور یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ نہ ہوتی ہوں، بات صرف یہ ہے کہ بیعت کے مقاصد کیا ہیں۔ چھوٹے بچے کو بچپن سے بیعت میں نے انہیں کہا تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو میں نے اس میں یہ بات کہی ہے کہ چھوٹے بچے کو جب آپ مرشد کے ہاتھ میں دے دیتے کہ دیکھ بیٹا جو اب حضرت صاحب نے تجھے دین بتانا ہے، میرا بچہ وہ دین پر عمل کرتا نہیں، پر حضرت صاحب دیندار ہونے چاہیے نا۔ اصل مسئلہ بیعت نہیں، اصل مسئلہ حضرت صاحب ہیں، اور اصل مسئلہ آپ مرید جی ہیں کہ جنہوں نے حضرت صاحب کو صرف بخشوانے کے لیے نہیں رکھا، ان سے دینی رہنمائی لینے کے لیے رکھا ہے، حلال حرام سے بچنے کے لیے آپ نے ان کو رکھا ہے، دین کی راہ پوچھنے کے لیے رکھا ہے، جنت جہنم کی علیحدہ علیحدہ پہچان اور معرفت اور شناخت اپنے رب کا قرب حاصل ہونے کے لیے رکھا ہے۔ یہ اصل میں آپ کا مرشد ہے، اور واقعاً اس کی تعظیم بھی کرنی چاہیے، اس کی صحبت میں بھی بیٹھنا چاہیے، جو وہ آپ کو مشورہ دے وہ آپ کو ماننا بھی چاہیے۔ اب پیر کے پاس تو آ جاتے ہیں، مشورہ پیر کا کوئی نہیں مانتے، نہ اس کا دین مانتے ہیں، جب وہ بلاتا ہے تب وہ آتے نہیں، مرضیاں کرتے، نام کا پیر رکھا ہوا ہے، تو ایسے پیر کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہفتے دو ہفتے بعد جا کے کوئی کھانا کھلا دیا، کوئی چائے پلا دی، کوئی جناب جاتے بسکٹ کھلا دیے، پیر بھی کھا کے دو ایک سیب کھا کے خوش ہو جائے بھی چلو جی مرید کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہی ہے نا، ہمارا کیا جاتا ہے، تو یہ تباہی کا مقام آ گیا۔ تو بچہ بچپن سے ان کے پاس ہو تو 12 13 14 سال کی عمر میں ایک بچہ جو ہے ماشاءاللہ اس کے اوپر کافی دین کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ پیروں میں بڑے پیر گزرے ہیں، یہ ہمارے دور میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے مریدوں کی تربیت فرمائی ہے وہ بہت کم لوگوں نے کسی کی تربیت فرمائی۔ وہ ایک ایک بات پوچھتے تھے، اب حسد کی کیفیت کیا ہے، اب شہوت کی کیفیت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اب تکبر کی کیفیت کیا ہے، اب بخیلی جو تم کرتے ہو 1 روپیہ نہیں نکالتے، 1 روپیہ جو جیب سے نہیں نکالتے دین کے لیے، وہ بخیلی کی کیفیت کیا ہے، اب نفاق اندر چل رہا تھا وہ تمہارا، اتنی موٹی کتابیں بنی اور مریدوں نے ان کو صفحہ لکھ کے بھیج دینا، اسی صفحے کے نیچے انہوں نے جواب لکھ کے بھیج دینا، اگلی دفعہ مرید نے پھر صفحہ بھیجنا اسی صفحے پہ، یہ وہ پوری پھر کتابیں تربیت السالک کے نام سے کتابیں بن گئی، اور وہ پڑھنے والی کتابیں ہیں اور واقعی مزہ آ جاتا ہے۔ اور میں نے اس سے اتنی چیزیں سیکھی ہیں، شاید دین کی بہت ساری چیزیں آدھا حصہ میں نے ان سے سیکھی ہے، کیونکہ ہمارے مولانا مرحوم نے بھی ان کو سب کو پڑھا۔ 32 جلدوں کے اندر صرف ان کے وہ ملفوظات ہیں جو وہ اس طرح لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے تھے، تو لوگ اس وقت ساتھ ساتھ لکھ لیا کرتے تھے، ریکارڈنگ جیسے ہمارے مولانا کی اس وقت نہیں ریکارڈر عام تھا تو وہ کرتے۔ 32 جلدوں میں ملفوظات ہیں، 32 جلدوں میں خطبات ہیں، 24 جلدوں کے اندر ان کی مثنوی شریف ہے، مولانا روم نے مثنوی لکھی، انہوں نے اس کی تشریح کی 24 جلدوں کے اندر، اتنی موٹی، جس کے اندر صرف نفس پہ گفتگو چلی۔ یہ ساری جتنی ہیں نا 100-150 جلدیں، تقریباً 1000 کتاب لکھی ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، 1000 کتاب، نور علی نور، اس میں بتاتے چلے جائے نفس کیا کھیل کھیلتا ہے، شیطان نے کیا کھیل کھیلنے ہیں اور نفس نے کیا کھیلنے، لو اسی پہ اس نے ساری۔ تو ایسا پیر ہونا چاہیے
بالکل اس کی بیعت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم باہر بیٹھے ہیں، واقعاً آپ لوگ تو بالکل اس وقت محروم بھی ہیں اور آپ قابل رحم بھی ہیں کہ آپ لوگ باہر بیٹھے ہیں، کہ ایسے ایک مرشد کی صحبت کا آپ پر اثر ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے وہاں پر مرشد اتنے سارے ٹی وی، آپ کے پاس فیس بک ہے، ایمو ہے، آپ کے پاس جناب واٹس ایپ ہے، آپ کے پاس ٹی وی ہے، یہ سارے مرشد ہیں۔ جس کی صحبت میں آدمی بیٹھتا ہے نا زیادہ، وہ اس کا مرشد ہے۔ شیطان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو شیطان اس کا پیر ہے، وہ شیطان کے پاس زیادہ بیٹھتا ہے۔ جس کی صحبت میں بیٹھے گا زیادہ، جس کو وقت دے گا زیادہ، جس کی محفل میں زیادہ بیٹھے گا، جس کے ساتھ اس کا وقت، ایک آدمی وہ گیمیں کھیلتا رہتا ہے تو اس کی مرشد اس کی گیم ہوگی، اس کو پاگل کر دے گی۔ وہ قیامت کے دن اللہ حساب لے گا، اسے پوچھے گا بتاؤ یہ تو نے وقت جو ضائع کیا تھا تو نے کس طرح ضائع کیا۔ ایک آدمی بیٹھا ہے وہ جناب وہاں فیس بک ہی چلائی جا رہا ہے، وہ اس کی مرشد ہے۔ جس کی صحبت میں بیٹھے گا وہی اس کے اوپر اثرات ہو جائیں گے، اور جو اس کے اثرات ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے بارے میں پوچھ لے گا۔ اس لیے ایک مرشد کی صحبت ہونی چاہیے۔ اور خانقاہ نظام اب تو ختم ہو گیا نا، وہ پہلا تو اب تو صرف ذکر اذکار کراتے نہیں، خانقاہ کے اندر پیر و مرشد رکھ لیتے تھے بندے کو، کہتے تھے چل سارا خاندان چھوڑ کے ادھر آ جا۔ جو عادتیں نہیں نہ چھوٹتی تھیں وہ عادتیں وہاں چھڑا لیتے تھے اسے۔ وہ کہتا ہے میں سست ہوں تو اس کو پھر وہاں پہ کام پہ لگا دیتے تھے کہ آج کے بعد تو نے روزانہ صبح اٹھ کے خانقاہ کی صفائی کرنی۔ ایک بندہ حضرت صاحب کے پاس آ گیا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ جی میرے اندر سے تکبر نہیں جاتا، فرمایا روزانہ نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرنی ہیں اور روزانہ ان کو پہنانی ہے، روزانہ۔ ایک اللہ کا اس طرح ایک بندہ آ گیا پیر و مرشد کے پاس، تو انہوں نے اس کے دماغ کے اندر انہوں نے کہا جی میں تو آپ کا مرشد پیر مرید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ اس زمانے ہمیں پتا آپ کو واش روم جو ہوتے تھے چھتوں پہ بنتے تھے، غلاظت اٹھاتے تھے لوگ ٹوکریوں کے اندر، فرمایا ڈیلی کی ہماری 10 محلے کے لوگوں کی وہ غلاظت تو نے اٹھایا کرنی۔ وہ نوابزادے کا رنگ ہی اڑ گیا، انہوں نے کہا یہ کیا ڈیوٹی لگا دی؟ بس کہتے یہی کرنا ہے اگر ہمارا مرید ہونا۔ سچا تھا، اٹھانے لگ گیا۔ تو ایک دن کہتے جی بڑی سمیل آ رہی ہے، ایک دن جو ہے نا وہ ان کے اوپر اپنے پخانہ گزر گیا، گر گیا، تو انہوں نے پھر اس نے کہا جی وہ آپ نے کہا آپ چپ رہے۔ کافی عرصے کے بعد وہ پھر ایک دن آپ نے پوچھا بھی آج کل وہ جو اٹھا کر لے کر جاتے ہو تو کیا صورتحال ہے؟ کہتا جی بس پھینک آتا ہوں، کوئی نہیں بس ڈیوٹی لگ گئی، الحمدللہ اللہ نے یہاں ڈیوٹی لگا۔ فرمایا کل سے بند، کیونکہ جو شاید تیرے اندر سے نکالنی تھی وہ ہم نے نکال دیا۔ ایسی بھی ڈیوٹیاں میں آپ کی ڈیوٹی لگا دوں، لو اللہ 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 میرا مرشد بنانا ہے، دس او اللہ کے بندے مجھے نہ بناؤ مرشد، کوئی اور ڈھونڈو، میں توبہ 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 توبہ۔ مرشد اللہ کے بندے نہ، میں تو خود ہدایت کی تلاش میں ہوں، مجھے نہ بنائیں۔ اس طرح کے پیر ہوتے تھے۔ کسی کو ویسے ڈیوٹی لگا دے نا 2 دفعہ کہ آپ نے کل سے فجر کی نماز ہمارے پاس پڑھنی، ختم۔ میرے یہاں ایک دوست تھا لڑکا تھا، میں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ یار تو نے ہمیں فجر کی نماز پڑھایا کرنی۔ ایک دن آیا، 2 دن بعد غائب، نظر ہی کوئی نہیں، فون کرنے اے آجا، جی کل میں رات لیٹ سویا، میں پرسوں ایسے سویا۔ مرشد کے کہنے پہ سونا ہی نہیں، مرشد کے کہنے پہ اٹھنا نہیں، اس نے خاک مرشد سے صحبت لینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندوں کو جب بھیجتے تھے تو نصیحتیں فرماتے کہ کچھ نصیحتیں میں تجھے بتا رہا ہوں، تیرا میرا ساتھ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ بیٹے ہو کہ نہ ہو۔ تو حضور پاک نے پھر اس بندے کو پوری نصیحت نامہ لکھ کے دے دینا کہ یہ لے جا اپنے ساتھ، اور یہی تیری مرشد ہے، میری باتیں تیری مرشد ہیں۔ اچھی کتاب میں دینداری کی لوگ یہ ہے، بیعت کے لیے آپ کو آنا پڑے گا اور اصلاح کے لیے بھی آپ کو آنا پڑے گا۔ کوئی بھی نہیں آتا اصلاح کے لیے، اصلاح کے لیے ہمارے پاس، ان کے پاس آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی صورت میں کہ آپ آئیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کاموں کے لیے جتنا مرضی ٹائم نکالو، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ تو بھائی میری صحبت یہی ہے کہ میں تمہیں جو جمعے کے خطبے اور اتوار کے روز کے خطبے تم میری سنتے ہو وہ لائیو سن لیا کرو، لائیو نہیں ریکارڈڈ بیٹھ کے سن لیا کرو، یہی میری صحبت ہے۔ جو میں بتاتا ہوں اس پر عمل کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ العزیز میں اور تم دونوں مل کر اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ کچھ تم میری سفارش کر دو کہ یا اللہ اس نے مجھے جنت کا راستہ دکھایا تھا، کچھ میں اللہ کی منتیں کر لوں گا کہ یا اللہ میں نے ان کو راستہ دکھایا تھا۔ تو دونوں باتیں جو مل ملا کے تیری بھی جنت اور میری بھی جنت انشاءاللہ العزیز۔